اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانبیاء آیت 4 ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ رسول نے کہا میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ رسول نے کہا میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی، اس کا تعلق بھی پہلی آیات سے ہی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سن کر اسلام کے قریب آتا تھا تو یہ کفار مکہ اس کو اکیلے میں لے جا کر سرگوشیاں کرتے تھے، بہلا پھسلا کر اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کے جواب میں ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ رسول نے کہا میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ تم کتنے ہی چھپا کر مشورے کر لو، تم کتنی ہی آپس میں سرگوشیاں کر لو، اللہ کو سب خبر ہے، وہ تو آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، پھر تمہارے راز اور سازشیں اس سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ یہ آیت 4 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 5 کی طرف۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام یعنی کلام مجید، یہ کلام پریشان خیالات ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں، یعنی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں کے خیالات پر مبنی باتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، یہ وہی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے بل افتراہ، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام تو خود ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، یہ کلام تو خود ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، مگر یہ غلط طور پر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ بل ہوا شاعر، آگے اسی آیت میں ہے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے، یعنی کبھی اہل مکہ کہتے ہیں کہ یہ خداداد شاعرانہ صلاحیت کی بنا پر اس کلام یعنی کلام مجید کی آمد ہوئی ہے۔ آگے اسی آیت 5 میں ہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یہ آیت 5 کا ترجمہ ہے۔ تو اسے چاہیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ لائیں ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا، یعنی یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر پہلے رسولوں کی طرح ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ اگلی آیت 6 ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی کوئی بستی ان سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی کوئی بستی ان سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے بہت سے رسولوں کو معجزات دیے گئے تھے جو انہوں نے اپنی قوم کو دکھائے تھے،
مگر ان میں سے کوئی ایک قوم یا کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں تھی جو ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئی ہو۔ چنانچہ وہ لوگ واضح معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے اور آخر کار ہلاکت اور بربادی ہی ان کا مقدر بنی۔ تو اس یہ آیت 6 کا مطلب ہے کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، نہیں ایمان لائی کوئی بستی ان سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی ان سے پہلے بہت سے رسولوں کو معجزات دیے گئے تھے اور یہ معجزات انہوں نے اپنی اپنی قوم کو دکھلائے، مگر ان میں سے کوئی ایک قوم یا کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں تھی جو ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئی ہو۔ چنانچہ وہ ان واضح معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے اور آخر کار ہلاکت ان کا مقدر بنی، ہلاکت سے وہ دوچار ہوئے۔ اور اس آیت 6 کا آخر ہے افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی سوالی طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو تو ہم نے معجزات دیے تھے، وہ تو نہیں لائے ایمان، افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ آگے چلتے ہیں آیت 7 کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت 7 ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول کے طور پر، یعنی آدمیوں ہی کو رسول کے طور پر ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے قریش مکہ، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول کے طور پر، یعنی آدمیوں ہی کو رسول کے طور پر ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے قریش مکہ، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ دیکھیے یہ آیت 7 ہے اور اس کے پہلے حصے میں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بعد میں خطاب کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہتے تھے کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ جیسا کہ اس سورہ کے شروع میں جو مضامین بیان کیے گئے ان میں بھی یہ بات آئی تھی۔ تو بعد میں رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ گئے ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے اور انسانوں ہی کی طرح پیدا بھی ہوئے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزے کے طور پر، اور تمام رسول انسانوں ہی کی طرح کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور دوسری ضروریات زندگی پوری بھی کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو تمہارے ارد گرد اہل کتاب اور نصارہ موجود ہیں جنہیں آسمانی کتابوں کا علم ہے، تم جا کے ان سے پوچھ لو کہ پہلے لوگ رسول بھی تھے، انسان تھے، یا وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی وہ بھی یہی بتلائیں گے کہ جتنے بھی رسول پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں بشر ہی تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 8 کی طرف۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے۔ وما كانوا خالدین، پوری آیت ہے وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے۔ یعنی پہلے جو انبیاء آئے، پہلے جو پیغمبر آئے، وہ سب کے سب عام انسانوں ہی کی طرح کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اور ان میں سے کسی کو بھی ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں دی گئی،
ہمیشہ کی زندگی وہ لے کر نہیں آیا، چنانچہ ان میں سے ہر ایک پر موت کا مرحلہ بھی طاری ہوا، یعنی موت کا مرحلہ بھی آیا۔ اگلی آیت 9 ہے، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے چاہا نجات دی۔ یہ آیت 9 ہے، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے چاہا نجات دی۔ یہ تو آیت 9 کا ترجمہ ہوا۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو سیلاب کی آفت سے محفوظ رکھا، ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو امان بخشی، صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت کی، اور موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کو سمندر میں سے بچ نکلنے کا راستہ دیا۔ اس طرح ہم نے ہر مرتبہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نبھایا ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو سچا کر دکھایا، اور جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا کے اندر، جن لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا ان کو نجات دی، اور باقی لوگ ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوئے۔ اس آیت 9 سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پچھلی تاریخ کا جو یہ سبق ہے، اس میں صرف اتنا ہی نہیں بتلایا گیا ہے کہ پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ انسان ہی تھے، یعنی یہ تو بتایا ہی گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان کی نصرت اور مدد کے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے جتنے وعدے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے تھے وہ سب کے سب پورے ہوئے، اور ہر قوم برباد ہوئی جس نے رسولوں کو، پیغمبروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اب تم اپنا انجام خود سمجھ سکتے ہو۔ تو جس طرح سے پہلی تاریخوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلے جو بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، وہ انسان ہی تھے عام لوگوں کی طرح، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان کی نصرت اور مدد کے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے جتنے وعدے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے تھے وہ سب کے سب پورے ہوئے، اور ہر قوم، ہر بستی برباد ہوئی جس نے رسولوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اب تم خود اپنا انجام سوچ سکتے ہو۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان رسولوں کا امتیاز، یعنی جو پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے جاتے تھے، ان رسولوں کا امتیاز یعنی دوسرے انسانوں سے ان کے درمیان فرق یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے یہ منتخب کیے گئے، اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی تھی، اور اللہ اور ان کے رسولوں کی بے سر و سامانی کے باوجود مخالفین کے مقابلے میں ان کی مدد کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدے کرتا تھا، چنانچہ اللہ نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، ان رسولوں کو اور ان کی اتباع کرنے والوں کو محفوظ رکھا، اور بڑے بڑے متکبرین دشمن جو ان سے ٹکرائے تباہ اور غارت کر دیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن یہ بھی اسی قسم کے بشر ہیں جس طرح سے پہلے پیغمبر تھے، جن کی ساری دنیا کے مقابلے میں مدد کی جاتی ہے۔ ان کے اور قرآن کے مخالفین کو چاہیے کہ اپنا انجام سوچ لیں اور پہلی قوموں کی مثالوں سے عبرت حاصل کریں، پہلی قوموں کی مثالوں سے سبق حاصل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت سے پہلے ہی دنیا میں حساب کر دیا جائے اور سازشیں کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جائے۔
تو یہ آیت 9 تھی. آگے چلتے ہیں آیت 10 کی طرف. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ آیت 10 ہے. اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت 10 کا ترجمہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اے لوگو، اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے اس آیت میں ذکرکم کا لفظ لایا گیا ہے اور اس کے دو مطلب مفسرین نے اس جگہ بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں تمہارے حصے کی نصیحت اور تعلیمات موجود ہے، لہٰذا اپنے حصے کی تعلیمات سے نصیحت حاصل کریں. ذکرکم اس کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس میں تمہارے حصے کی نصیحت اور تعلیم ہے، لہٰذا اس تعلیم سے نصیحت حاصل کریں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، یعنی اس قرآن مجید میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے. اس دوسرے مطلب کی وضاحت ترمذی کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارا بھی ذکر ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، یعنی اس میں ہمارا بھی ذکر ہے. اس مطلب کی وضاحت ترمذی کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے، جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنۃ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الا انہا ستکون فتنۃ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ. تو میں نے پوچھا، یعنی حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، یعنی سبیل اور راستہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب. پھر آگے وضاحت کی، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے احوال بھی ہیں، اور تمہارے آپسی مسائل اور اختلاف کا حل بھی ہے. تو یہاں مطلب میں ذکرکم سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہی ہے کہ اس میں تمہارے حصے کی نصیحتیں ہیں، تعلیمات موجود ہیں، ان کو حاصل کر کے ان سے نصیحت حاصل کریں. دوسرا یہ کہ اس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے، اور اس دوسرے مطلب کی وضاحت ترمذی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انہا ستکون فتنۃ، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو پھر حضرت علی کہتے ہیں، فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا کون سا راستہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، اس میں یعنی اللہ کی کتاب میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے احوال بھی ہیں، اور تمہارے آپسی اختلافات کا حل بھی ہے. تو یہاں مطلب ذکرکم سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر دور کے تمام مسائل کا حل الحمدللہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بس اس سے کوئی لینے والا ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں ہر قسم کی صورتحال میں اس قرآن مجید سے رہنمائی مل سکتی ہے. چاہے ہماری زندگی میں کوئی بھی صورتحال ہو، ہر صورتحال میں اس قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے وابستہ ہوں اور اس کے احکام پر عمل کریں، اور ہمارے سارے مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے. قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کریں. یہاں اس آیت 10 پر اس پارہ نمبر 17 کا ایک رکو مکمل ہو گیا. ابھی یہ مضمون اگلی آیات میں بھی ہے، اس سے آگے ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 سے لے کر اور 10 تک وضاحت ہوئی.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.